دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں سینٹ کے انتخابات کی، جو کہ جو موجودہ کشمکش ہے حزب اقتدار و اختلاف کے درمیان، اس میں ایک بڑی اہم حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ تو اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، آئینی اور قانونی پہلو کیا ہے، اور سیاسی اس کے کیا عواقب و نتائج ہیں، سیاسی پہلو کیا ہے۔ لیکن ان دونوں عنوانات کو ڈیل کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے چند منٹ زیادہ ہو جائیں، اس لیے کہ بامانی بات جو ہے وہ بہرحال وقت لیتی ہے۔ ویسے اگر آدھے ریمارکس دینے ہوں، کنفیوژن کریٹ کرنا ہو تو ظاہر ہے آپ 1 منٹ میں چلے جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ ان موضوعات یعنی ان پہلوؤں کو ہم ڈیل کریں، پہلے سینٹ کے متعلق بنیادی معلومات جو ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کی میموری جو ہے وہ ریفریش ہو جائے۔ ویسے تو سب جانتے ہیں۔ تو آئین پاکستان کے تحت اس وقت جو سینٹ موجود ہے اس کی تعداد 104، یعنی اراکین سینٹ یا سینیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں 104 ہے، میکسیمم 104 ہو سکتے ہیں، عملی طور پر 103 ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو اس وقت بیرون ملک ہیں، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اس کا، یعنی یہ جو مارچ 2018 میں الیکشن ہوا تھا، اس میں انہوں نے کیونکہ حلف نہیں اٹھایا، لہٰذا 103 لوگ ہیں عملی طور پر، جو یعنی الیکٹڈ تو 104 ہوئے تھے، حلف 103 کا ہے، تو عملی طور پر سینٹ 103 لوگوں پر مشتمل ہے اس وقت۔ ان 103 کی تعداد بعد میں اب بدلنے والی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان 103 میں 8 فاٹا کے سینیٹرز ہیں، جو سابق فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا تھا، جو اب صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ لہٰذا وہ 8 سیٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک اور امینڈمنٹ کے ذریعے ان 8 سیٹیں تو ختم ہو گئیں، جو مائنورٹی کی ہر صوبے کے پاس 1 سینٹ کی سیٹ تھی، اس کو 1 سے بڑھا کر 4 کر دیا گیا، یعنی گویا ہر صوبے میں 3 سیٹوں کا اضافہ ہو گیا۔ تو 12 سیٹیں وہ ہو گئیں، 8 چلی گئی، 12 ایڈ ہو گئیں، تو اس کا مطلب ہے 104 سے 108 تعداد ہو جائے گی، جب فاٹا کے ٹوٹلی جو ہیں وہ اس میں ختم ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے 4 ختم ہوں گے، یہ جو 2021 میں الیکشن ہے، مارچ 2021 کا، اگر مارچ میں ہوتا ہے تو اسی طرح پھر 2024 میں فاٹا کے ٹوٹل اراکین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ عملی طور پر اس کی 108 تعداد جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب اس وقت جو سینٹ کی صورتحال ہے، اس وقت اس میں جو پارٹیز کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے عملی طور یعنی نون لیگ کے ویسے 32 ہونے چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے وہی اگین کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو اس لیے 31 ہوئے۔ 31 میں سے 16 تو نون لیگ کے ٹکٹ پر ہیں، 15 جو ہیں وہ ٹکٹ پر نہیں ہیں، یعنی وہ جو 16 ہیں وہ تو یہ ابھی ختم ہونے والے ہیں 2021 میں، کیونکہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ شروع ہوا تھا 2015 سے آنورڈ۔ جو 2018 میں الیکشن ہوا اس میں 11 پنجاب سے آزاد، یعنی جو ایک شرپسند عدالت میں تھا، جس کو ہم چیف جسٹس بھی کہتے ہیں اس وقت ثاقب نثار نام کا شرپسند، تو اس نے گویا ایک میزائل داغا تھا 2 مرتبہ، ویسے تو کئی تھے لیکن جن کا ہم ذکر اس وقت کر رہے ہیں۔ ایک سینٹ کا الیکشن جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹس تھے ان کو ان کی پارٹی کے جو سمبل ہے اس سے محروم کرنے کے لیے، اور ایک نواز شریف کو پارٹی کی قیادت سے ہٹانے کے لیے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو 11 ویسے تو موسٹ پروبیبلی 12 الیکٹ ہوتے، لیکن ایک جو ہے یہ چودھری سرور ہے، اس نے پیسوں سے خرید لیے کچھ لوگ، یا وہ دباؤ میں آ گئے تو فنگ والے جو ٹھگ ہیں ان کے، تو وہ عملی طور پر 11 پنجاب سے منتخب ہوئے، 2 جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہوئے، اور 2 خیبر پختونخوا سے، یعنی 15 وہ سینیٹر جو ہیں
وہ پارٹی کے تھے نون لیگ کے، لیکن ہیں آزاد اس وقت ٹیکنیکلی. تو یعنی 16 اور 15 31 ہو گئے. اس میں سے ایک جو ہے وہ اصل میں وہ نہال ہاشمی کی جگہ جو اسد اشرف صاحب ہیں وہ ہیں، اور ان کا بھی ٹینیور ختم ہو رہا ہے. تو پریکٹیکلی 16 وہ جن کا پر آفیشلی وہ نون لیگ کے ہیں، ایک آزاد ہے. تو گویا نون لیگ کے 17 سینیٹر جو ہیں اگلے الیکشن میں، یہ جو 2021 میں ہوگا، وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ جتنے بھی ظاہر ہے وہ لا سکیں. ظاہر ہے ابھی بھی پنجاب اسمبلی میں ان کی تعداد ہے، پختونخوا میں بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو وہ لے آئیں گے، لیکن وہ یقیناً 17 نہیں لا سکیں گے. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کے 19 ہیں، ان میں سے یعنی کافی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب ایگزیکٹ تعداد مجھے نہیں یاد. اسی طرح جو فاٹا کے ہیں آزاد ہیں، یعنی وہ 4 ختم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پی ٹی آئی کے ٹوٹل 15 ہیں، اس میں سے موسٹ پروبیبلی 7 ختم ہو جائیں گے. اس طرح کا سلسلہ ہے. جماعت اسلامی کے پاس 2 ہیں، جی یو آئی کے پاس ٹوٹل 4 ہیں. اس طرح بدن جو مرحوم اللہ تعالیٰ نے غری کے رحمت کرے، ان کی پارٹی کے پاس 4 ہیں. مینگل صاحب کی پارٹی کے پاس 1 ہے. فنکشنل لیگ یا جی ڈی اے جو اس کو کہہ لیں وہ 1 ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی صورتحال. اب پی ٹی آئی سپورٹڈ بائی، یا کیونکہ پی ٹی آئی بنیادی طور پر ایک کور ہے گنڈے جرنیلوں کا، تو ان کا پلان یہ ہے کہ ہم الیکشن یہ بھی چوری کریں، جیسے پچھلا الیکشن سینٹ کا چوری کیا، پھر سینٹ کے چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین شپ کا الیکشن چوری کیا، پھر وہ عدم اعتماد کی قرارداد میں چوری. یعنی وہ بنیادی طور پر چور ہیں اور ٹھگ ہیں. اور خان صاحب جو ہیں وہ گویا چوروں نے آگے سب لیٹنگ کی ہوئی ہے، انہیں فردر چوروں کا ملازم ایک چور رکھا ہوا ہے. یعنی عجیب بات یہ ہے، امپلائر بھی چور ہے، امپلائی بھی چور ہے. تو ظاہر ہے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو ان کی واردات کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ جو آدھی سینٹ، آپ کو پتہ ہے کہ آدھی سینٹ ختم ہوتی ہے ہر 3 سال کے بعد، اور اس کی جگہ نئے آتے ہیں. باقی جو پچھلے 3 سال سے موجود تھے وہ آگے 3 سال نکال کے پھر وہ ختم ہوتے ہیں، سوان. تو سینٹ ڈیزالو نہیں ہوتی، اس کا وجود جاری رہتا ہے، لیکن آدھے سینیٹر ہر 3 سال بعد ختم ہو جاتے ہیں. اب جو مارچ 2000 یعنی 12 مارچ 2021 کو جن کا ٹینیور ختم ہوگا، وہ 5 مارچ 2015 کو وہ الیکٹ ہوئے تھے. 12 مارچ کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا. اب گویا 12 مارچ والا دن جو ہے وہ خالی ہو جائے گا ان کی سیٹیں. تو وہ 11 مارچ جو ہے وہ لاسٹ سمجھ لیں، دوسرے لفظوں میں ورکنگ ڈے ہوگا ان کا. اب الیکشن کا جو آئین پاکستان ہے الیکشن کے متعلق، وہ جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 30 دن یعنی 12 تاریخ کو وہ سیٹیں خالی ہونی ہیں، تو اس سے پہلے والے 30 دن گویا اسٹارٹنگ فرام فیبروری 11، یعنی 12 نہیں 11، اس لیے کہ 12 کا دن تو آگے ایکسکلوڈ ہو جائے گا. یعنی جس دن وہ ختم ہونا ہے تو وہ 11 کو اگر کہہ لیں تو وہ پریکٹیکلی یہی سمجھ لیں، چلو 11 نہیں ہم کہتے 12 کہہ لیں. تو 12 فروری سے آن ورڈ 11 مارچ تک وہ الیکشن ہو جانا چاہیے. تو وہ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ اسکیجول دے. وہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے، وہ سینٹ کا اپنا کام بھی نہیں ہے. تو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب اس کا پروسیجر جو ہے وہ آئین پاکستان کی دفعات ایک تو ظاہر ہے 59 سے 61 ہیں، جن میں وہ ڈسٹریبیوشن سیٹوں کی کمپوزیشن آف سینٹ کو ڈیل کیا گیا. ایک اور ایک پروویژن ہے آرٹیکل 226 یا 226 آئین پاکستان کی جو شیک ہے یا دفعہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹس کے ذریعے ہوں گے، سوائے 2 الیکشن کے، ایک وزیر اعظم کا، ایک وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو. یعنی وہ چاہیں تو سیکرٹ بھی ہو سکتے ہیں، چاہیں تو شو آف ہینڈ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی ہے اس وقت جو وہ ہاؤس ہے اس کی. لیکن باقی جتنے الیکشن ہیں، اب حکومت کی واردات اصل میں یہ ہے کہ اگر بالفرض اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم میں ہے اس وقت حکومت کے خلاف، اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کے سلیکٹرز ہیں
گنڈے جنرل جو ہیں جس میں چور یا ڈاکو باجوہ اور اس کی ٹیم شامل ہے، یعنی قمر باجوہ. تو ان کے خلاف کیونکہ وہ نبرد آزما ہے اور ان کی ایک اسٹریٹجی، یعنی مختلف ظاہر اسٹریٹجیز ہیں، کلیکشن آف اسٹریٹجیز میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ استعفے دے سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لانگ مارچ کریں گے تو استعفے ساتھ لے کر جائیں گے. عملی طور پر ان کے پاس اکٹھے کم و بیش 90% جو ان کے ممبران ہیں انہوں نے آلریڈی جمع کرا دیے ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، JUI کے، باقی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، شیرپا صاحب کی شاید وطن پارٹی، اس طرح عوامی نیشنل پارٹی ANP، ان سب نے. اب اگر یہ یعنی ختم یہ سارے ریزگنیشنز دے دیتے ہیں تو پھر مشکل ہوگا الیکشن کروانا، کیونکہ اتنے میسو لیول پر وہ ریزگنیشنز ہوں گے، ساتھ اسٹریٹ پریشر بھی ہوگا، اور ظاہر ہے اس صورت میں کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں بھی جا سکتا ہے، کہ کیونکہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے سینٹ کا، تو اس لیے الیکشن نہ ہو. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس دن سے پہلے ہی کوئی ایسی جمع تفریق ہو. PTI یعنی جو بوٹیا پارٹی ہے، جو گنڈا جنرلوں کے مالشیا پارٹی ہے، چوروں کی اس وقت اقتدار، تو ان کی یہ اسٹیمیشن ہے، ان کی یہ توقع ہے، بلکہ شاید انہیں یقین ہو کہ وہ میسو لیول پر اس دفعہ وہ سینیٹر لا سکیں گے. ظاہر ہے ایک تو مینیپولیٹو پاور ہے ان کے پاس، حکومت ہے، پلس جنرلز کے بوٹ ہیں، پھر پنجاب میں بھی حکومت ہے، پختونخوا میں بھی حکومت ہے، اور فیڈریشن میں بھی حکومت ہے. تو لہٰذا 2 سینیٹر جو ہیں فیڈریشن میں، ان کا امکان ہے کہ 2 ہی شاید وہ جیت لیں. اسی طرح جو پنجاب میں 13 سیٹیں خالی ہوں گی، ان میں سے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ 6-7 جیت لیں. اس طرح جو پختونخوا میں 13 سیٹیں خالی ہوں گی، اس میں ہو سکتا ہے وہ 10 جیت لیں. یعنی کچھ ظاہر ہے سندھ سے بھی وہ لا سکتے ہیں، بلوچستان میں بھی ان کے ایفیلیٹس وغیرہ اور ان کے یہ ہیں سلسلہ. تو انہیں یہ امید ہے کہ شاید وہ سینٹ کی لارجسٹ پارٹی بن جائیں گی، اور پھر راوی چین ہی لکھے گا. سینٹ میں جو مزاحمت ہوتی ہے کبھی کبھار اپوزیشن کی طرف سے، وہ نہیں ہوگی. اب اپوزیشن نے اس یعنی یہ جو واردات ہونے والی ہے اس کے خلاف مزاحمت کرنے کا اعلان کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کیا. اب دوسری طرف ایک طرح سے سپریم کورٹ میں خود حکومت چلی گئی ہے کہ آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن کا جو ہے ایڈوائزری رول بھی دیتا ہے سپریم کورٹ کو. لہٰذا جو اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں گویا پٹیشن یا ریکویسٹ بھیجی ہے، حکومت کی طرف سے ایک ریفرنس بھیجا ہے کہ اس ایشو پر ہمیں گائیڈ کریں، کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈس کے ذریعے ہو، خفیہ بیلٹ کے ذریعے نہ ہو. اب اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے پوچھنا تو چاہیے عدالت کو، کہ اس میں یعنی جو پہلے ہوتے رہے ہیں خفیہ انداز سے، اس میں بھی تو بوٹ ہی جیتے تھے. اب تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس طرح کریں. بہرحال یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ جو پروز اینڈ کانز ہے خود بھی دیکھے، حکومت سے اس کا جواز ڈھونڈے، کہے کہ آپ سبمٹ کریں، اور اس کے مخالفین جو ظاہر ہے PDM ہے یا ایون جو لا کے ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھے. 2 اوپینین ہیں، یعنی جو قانون آئین کہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ 2 نام ہے اس کی، ایک سیکرٹ بیلٹ ہو، آرٹیکل 226 جو آئین کا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے جو ہیں الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں، سیکرٹ بیلٹ سے ہوں. اور جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ خفیہ رائے شماری پلس ایک سسٹم آف پروپورشنل ریپریزنٹیشن بائی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ، یعنی جو ہر بندہ ہے، ہر MPA یا MNA ہوگا جو متعلقہ ظاہر اسمبلی کا ممبر ہوگا، وہ ایک ووٹ ڈالے گا، اور وہ اس پر وہ جو پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہے، ٹرانسفریبل سنگل ٹرانسفریبل ووٹ، وہ سسٹم لاگو ہوگا. یعنی وہ اپنی ترجیحات لکھے گا کہ پہلا میری ترجیح یہ ہے، دوسری یہ، تیسری یہ ہے. پہلی ترجیح والے کے ووٹ جائیں گے، اگر اس کے پاس تعداد پوری ہو جاتی ہے کہ ہی از ایبل ٹو بی الیکٹڈ. اب جو ایکسٹرا ووٹ ہوں گے
وہ نیکسٹ جو ان کا سیکنڈ پریفرنس ہوگا اس کی طرف چلے جائیں گے. خاصی کمپلیکیٹڈ بات ہے جو بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ بھی یعنی جب پارٹیوں ٹکٹ دیتی ہیں پارٹیاں تو وہ اپنے ایم پی ایس کو یا ایم این ایس کو باقاعدہ ٹرین کرتی ہیں کہ ایسے ووٹ ڈالنا ہے, اور وہ لیگل ایکسپرٹ سے معاونت کر کے انہیں سمجھاتی ہیں کہ اتنے بندے اس بندے کے لیے فرسٹ پریفرنس رکھیں, اتنے سیکنڈ پریفرنس رکھیں, اتنے اس کے لیے سیکنڈ رکھیں, اتنے اس کے لیے تھرڈ رکھیں. تو اس طرح کا سلسلہ ہے, یعنی وہ شو آف ہینڈس کے ذریعے حل ہونے والا نہیں ہے. یعنی بڑے ہی احمقانہ قسم کی یہ خواہش بھی ہے اور یہ کوشش ہے. بہرحال اٹارنی جنرل صاحب نے وزیر اعظم کی خواہش پر یہ خط لکھا ہے کہ دو چیزیں, ایک تو آئین پاکستان کی دفعہ 226 ہے جو یہ کہتی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو, دوسرا آئین پاکستان کی دفعات جو سینٹ کے متعلق 59 اور 61 کے درمیان ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا نظام ہوگا جس کے ذریعے الیکشن ٹو سینٹ ہوگا. اور ایک اور قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017, اس کی دفعہ 122 کی جو ذیلی دفعہ 6 ہے وہ بھی کہتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. اب حکومت کی یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ اگر بوٹوں کی خواہش کے مطابق اس طرح کر دے کہ ٹھیک ہے جناب اوکے تسی ذبح کر لو بکری نا مرغی ذبح کر لو, تو پھر ہم ایک آرڈیننس لائیں گے, پریزیڈنشل آرڈیننس, جس کے ذریعے ظاہر قانون کو 4 مہینے کے لیے تو امینڈ کیا جا سکتا ہے. اور انہیں تو 4 مہینے نہیں, انہیں تو چند دن چاہیے جس دن وہ ووٹ ڈالنا انہوں نے, لہذا وہ آرڈیننس لائیں گے اور اس طرح تبدیلی آ جائے گی اور راوی چین لکھے گا اور سینٹ ایک دفعہ پھر اغوا کر لی جائے گی یا چوری کر لی جائے گی اور بوٹیا پارٹی کی اکثریت وہاں پر ہو جائے گی. یہ ہے اس کا آئینی پہلو. ظاہر ہے اب سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس میں وہ بھی ویسے تو مکس ہی بات ہو گئی ہے. سیاسی پہلو یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کو گویا منجمد کر دیں, ان آپریبل کر دیں. جب وہ ریزگنیشنز دیں گے تو گویا مور اور لیس ایوان جو ہیں منتخب وہ ان آپریٹو ہو جائیں گے اتنی اپوزیشن کی عدم موجودگی میں. اگرچہ ٹیکنیکلی یہ بات ہے کہ جب بھی ضمنی یعنی کوئی ویکینسی اگر ہوتی ہے کسی بھی ایوان میں اس کا ری الیکشن ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پروسیجر ہے کہ جب عام طور پر یہ پروویژن ہے کہ 30 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب بھی کوئی اس طرح ریزگنیشن دیتا ہے. لیکن کیونکہ اپوزیشن 7 سڑکوں پر بھی ہوگی, لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا اور اس کے پاس بڑی طاقت ہے عوام کی, تو ظاہر ہے پھر جب ایوان خالی ہوں گے آدھے پلس یہ اسٹریٹ پاور ہوگی تو پھر ٹھگوں کو بڑی پریشانی ہوگی. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن باہر بریفلی یہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن سینٹ کے ایوان کو ایک دفعہ پھر چوری ہونے سے بچا سکتی ہے اور اوورآل پورے آئینی نظام کو ایک دفعہ پھر بوٹوں کے تلے جانے دیتی ہے. اور پی ٹی آئی جو کہ بنیادی طور پر بوٹوں کی پارٹی ہے تو وہ کیا کامیاب ہوتی ہے اس واردات میں یا نہیں, تو آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہماری یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور اپوزیشن کے جو محنت ہے اس کے سبب سے کہ یہ چور جو ہیں ان کے دن اب گنے جا چکے ہیں. تو اجازت دیں, اس کے بعد ایک اور نظم آپ کی خدمت میں ہوگی اور وہ کرونا کے متعلق ہے, جن کو ذوق ہو وہ بھی سنیں. خدا حافظ.